رمضان کا بابرکت مہینہ تھا۔ علی روزے رکھنے کا بہت شوقین تھا، مگر اس کی ایک عادت تھی، رات کو دیر تک جاگنا اور صبح مشکل سے اٹھتا تھا۔ ایک رات وہ بہت دیر تک موبائل پر گیمز کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کی امی جان نے اسے کئی بار کہا، علی بیٹا اب سو جاؤ، صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ جی امی جان، آپ فکر نہ کریں، میں سحری تک اٹھ جاؤں گا۔ علی نے اپنی امی جان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور موبائل پر لگا رہا۔ جب سحری کا وقت قریب آیا تو علی گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس کی امی جان نے جگانے کی بہت کوشش کی، وہ نیند میں ہی بڑبڑایا، امی بس 5 منٹ اور نیند کرنے دیں۔ یہ کہہ کر علی دوبارہ سو گیا۔ علی سوتا ہی رہا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج چمک رہا تھا۔ اس نے بغیر سحری کیے ہی روزہ رکھ لیا۔ علی اسکول آ جاتا ہے، لیکن اسے صبح صبح ہی جسم میں کمزوری اور تھکن محسوس ہونے لگی۔ کلاس میں ٹیچر جو کچھ پڑھا رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی توجہ بار بار بھوک اور پیاس کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے سر میں درد محسوس ہوا۔ بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے مزید کمزور کر دیا۔ بریک کے دوران جب علی کے دوست کھیلنے گئے تو علی تھکن اور بھوک کی وجہ سے ان کے ساتھ کھیل نہ سکا۔ وہ کلاس میں ہی بیٹھا رہا۔ عام دنوں میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا، ہنستا اور ٹیچر کے ہر سوال کا جواب دیتا تھا۔ آج وہ چپ چپ تھا۔ علی کے دوست بھی حیران تھے کہ آج وہ اتنا خاموش کیوں ہے۔ وہ اسے کھیلنے کے لیے بلانے آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اسکول سے چھٹی کا وقت ہو جاتا ہے۔ چھٹی کی گھنٹی بجی۔ علی کلاس سے باہر نکلا۔ وہ باہر پہنچا تو اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سر چکرانے لگا اور اچانک وہ زمین پر گر گیا۔ علی کو زمین پر گرے دیکھ کر بچے چیخ پڑے۔ انہوں نے ٹیچرز کو بلایا۔ ٹیچرز فوراً سے آئے اور علی کو اٹھانے کی کوشش کی۔ علی کی حالت دیکھ کر اس کی ٹیچر نے فوراً سے اس کے والدین کو بلایا۔ کچھ دیر بعد علی کے والد اسکول پہنچے اور بیٹے کو دیکھ کر بے حد پریشان ہوئے۔ وہ اسے گھر لے آئے۔ گھر پہنچتے ہی علی کو آرام کرنے کے لیے لٹایا گیا، لیکن اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کی امی جان نے اسے مجبور کیا کہ وہ کچھ کھا لے۔ علی روزہ مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ ہمت ہار چکا تھا۔ اس نے پانی پیا اور کچھ کھانے کے بعد خود کو تھوڑا بہتر محسوس کیا، لیکن اب علی کو احساس ہو چکا تھا کہ سحری چھوڑنا کتنی بڑی غلطی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کیا کہ آئندہ کبھی سحری نہیں چھوڑے گا۔ پیارے دوستو، سحری کرنا صرف کھانے پینے کا عمل نہیں بلکہ ایک برکت اور عبادت ہے جو ہمیں دن بھر روزہ رکھنے کی طاقت فراہم کرتی ہے۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا نہ صرف ہماری جسمانی صحت پر اثر ڈالتا ہے بلکہ ہماری عبادت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے کوئی اچھی بات ضرور سیکھی ہوگی۔ پیارے دوستو، مزید اچھی باتیں سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔